وظیفے کی بات کی تو آج شاہ صاحب سے وظیفہ لیتے ہیں. وظیفہ شاہ صاحب پھر یہی ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے, اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے دیدار کے؟ کچھ حصہ میں ڈالوں گا آپ کی اجازت؟ بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. حضور کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اور سرکار کی تو وہ شان ہے کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکمہ نظر آئے. سبحان اللہ. وہ حضور تو فقراء اور مساکین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. بے شک. حضور تو گری امت کو اٹھانے کے لیے آئے, تو حضور پریشان حالوں پر بڑے مہربان ہیں اور امت کے حال سے باخبر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جیسے مفتی صاحب نے بات کی, ناظرین اور سامعین کے لیے بڑی عشق والی بات ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ماں کی گود سے, اور مسلمان تھا اور زندگی بھر عبادات میں رہا, عالم بنا, شیخ الحدیث بنا, غوث بن گیا, کتب پوری رات قیام کرتا رہا اور پورا دن روزہ رکھتا رہا, قائم اللیل اور صائم النہار رہا. اس نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ساری زندگی کفر و شرک میں رہا اور ایک لمحے کے لیے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور پر ایمان لایا, حضور کی دیدار کیا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. وہ صحابی رسول کا مقام اور وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف, مگر وہ اس صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچا. یہ ہے دیدار مصطفیٰ. بے شک. یعنی اس کی زندگی بھر کے سجود اور قیام, روزے, اس کی عبادات ایک طرف, لیکن حضور کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے آنا اور حضور کا دیدار کرنا, خدا کی قسم یہ پڑھنا سب سے بھاری ہے. اسی لیے صحابی رسول کے لیے تو اسی لیے کہا گیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جس نے حضور کا دیدار کر لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ قطعی جنتی ہے اور اللہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. تو قربان جائیے دیدار پر تو حضور علیہ السلام جس دراگوش پر آرام سواری فرماتے تھے. جی جی جی. انسان تو صحابہ ہیں. جی جی. حضور جس اونٹنی پر سواری فرماتے تھے, بعض روایت میں سیاست کی حدیثوں میں واقع ہے کہ حضور جس پر جب حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ دراز گوش وہ اونٹنی بھی زاروں قطار ہوتی تھی. اللہ اللہ. وہ مجنون ہو گئی حضور کے وصال کے بعد. یعنی اندازہ لگائیں کہ جانور بھی حضور سے عشق کرتے تھے. کیا بات. وہ روتی تھی, لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. یعنی سرکار کا کیا عشق ہے سر, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں, اس کی منزل ہی نہیں. حضرت بلال حبشی کا واقعہ, حضرت بلال حبشی جب مدینہ حاضر ہوئے حضور کے وصال کے بعد سرکار نے بلایا تو آپ کو سب لوگ جمع ہو گئے, کہا بلال آزان سناؤ جو تم حضور کی موجودگی میں سناتے تھے. اللہ. حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ اب بلال کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ بلال اذان سنا سکے. یہ محبت تھی نا ان سے. کیونکہ جب بلال اذان کہتے تھے تو فرماتے کہ میں منبر کی طرف, محراب کی طرف نگاہ کرتا تو میں حضور کو دیکھتا تھا, مجھے تسکین مل جاتی تھی. اب بلال کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ بلال اذان کہے اور محراب و منبر کو خالی پائے, تو بلال کے اندر اتنی سخت نہیں. پھر قربان جائیے کو صحابہ حسنین کریمین سے بڑی پیار کرتے تھے, ان کی حجت اور ان کا فرمانا صحابہ کبھی رد نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر صحابہ نے امام حسن مجتبی, امام علی مقام جو حضور کے نور نظر ہیں, ان کو آگے حجت کے لیے پیش کیا کہ وہ بلال حبشی سے کہیں, سفارش کریں کہ بلال اذان کہے. اللہ اکبر. حسنین کریمین نے جب بلال حبشی سے حجت کی تو اللہ کہا کہ ہم تو تمہارے قدموں پہ قربان ہوں, تم تو میرے نانا سرکار کے نور نظر ہو, کیسے ہو سکتا ہے میں تمہاری بات کو تو جو ہے وہ لوٹا دوں. اللہ. بلال حبشی نے اذان شروع کی اور تاریخ گواہ ہے, کتابوں میں واقعات موجود ہیں, جب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب آپ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کہی اور جب سرکار کا نام لیا, یکدم جب نگاہ منبر پہ گئی, اللہ, بلال حبشی ساروں قطار ہونے لگے. اذان کی سقط نہ رہی اور مدینہ کی گلیوں کے بچے عورتیں بھی نکل آئے جب بلال حبشی کی آواز سنی, وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اللہ اکبر. بلال حبشی نے جب حضور کا نام لیا آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلے, آپ کی جسم پر سخت آ گیا, غشی کا عالم. بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ. حضور دیدار کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. صحابہ کا حضور سے محبت. کیا عمل کرنا چاہیے زیادہ
صحیح بات ہے حضرت. پہلے تو یہی ہے کہ جیسے قرآن بھی ایک نور ہے, بے شک اس لیے کہا کہ آدمی اپنے باطن کی اصلاح کرے. ٹھیک اسی طرح حضور کے جلووں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پاکیزگی, دماغ کی پاکیزگی, ٹھیک. اپنے ذہن کو گندے وساوس سے بچائیں, اپنی آنکھوں کو جو آنکھ کو بے پردگی سے بچائیں, اپنے دل کو برے خیال سے بچائیں, اپنے شکم کو لقمہ حرام سے بچائیں. جب حضور کی غلامی میں آ جائیں گے, حضور کی اتباع و فرما برداری کریں گے, تو پھر حضور تو مشفق اور مہربان ہے. تو پہلا یہی ہے ہم پاکیزگی حاصل کریں, کوشش کر کے اپنے باطن کی اصلاح کریں. اور پھر اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے, اکابرین نے لکھا ہے درود تاج. سبحان اللہ. درود تاج بڑا مشہور ہے, آپ کہیں بھی لکھیں گے درود تاج آ جائے گا. جی 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 ایک ماشاءاللہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. یہ پورا درود پاک پڑھیں, الحمدللہ اس کو عادت بنا لیں. درود پاک صبح پڑھیں 7 مرتبہ, رات کو پڑھیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ. درود پاک کی کثرت کریں, حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ سرکار کا دیدار. بہت خوب بہت خوب. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول